راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر تشدد کو اکثر ہاتھ اٹھانے، گالی دینے یا پھر زبردستی کرنے سے جوڑا جاتا ہے، لیکن تشدد کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس میں نہ ہی ہاتھ اٹھتا ہے نہ ہی زبان چلتی ہے، لیکن ہم کسی شخص کو اندر ہی اندر تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہم اپنی خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ گھروں کی بات کر لیں تو شوہر کئی دنوں بات نہیں کرتا، بیوی خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اور بچے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خاموش تشدد اتنا مہذب سمجھا جاتا ہے کہ بہت دفعہ تو لوگ اسے ظلم تصور ہی نہیں کرتے، اور اگر کہیں بات کر لی جائے کہ آپ نے ایسا خاموش رویہ کیوں اختیار کیا ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، لیکن یہ خاموش تشدد ہمارے جسم کو تو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، لیکن ہماری روح پہ وار کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی خاموشی سے کسی شخص کو کس قدر اذیت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے جہاں ہمارے رشتے میں اعتماد اور محبت ختم ہوتی ہے، دوسرے شخص کا ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے، وہیں پر ہم اس کی جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین، خاموشی اگر زخم بن سکتی ہے تو بات چیت مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی سے ناراض ہے تو آئیے پھر اس سے بات کریں، اور اگر کسی نے دل دکھایا ہے تو اس سے وضاحت مانگ لیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ ہمارا ذرا سا بات کرنا، ہمارا محبت بھرا، ہمدردی بھرا رویہ کسی کی زندگی کو بدلنے کا باعث بن سکتا ہے، کسی کو اذیت سے نکالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند، ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی اور خوب برکت پائی، اور ابھی آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں، ہمیں محبت بھرے خطوط اور میسیجز بھیج سکیں ہمارے اس پتے پر۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال بھی ضرور کیجیے گا، واٹس ایپ پر میسج بھیجیے گا، وائس میسج کیجیے گا، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674775655۔ ہماری فیس بک آئی ڈی پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرمانے کے لیے PCRM فیصل آباد کے نام سے ہے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے PCRM TV۔ کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور پروگرام راہ زندگی کو سنیے گا، اور ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے گا۔ اور سامعین، آج بے حد خوشی ہو رہی ہے آپ کے میسیجز کو پڑھ کے،
جس طور پر آپ نے پروگرام کے بارے میں اپنی محبت کا، اپنی رائے کا اور پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، یقین کیجیے جہاں پر یہ پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے وہیں پر ہم پریزنٹر کے لیے بھی تقویت بخشنے والا ہوتا ہے۔ تو بغیر تاخیر کے آئیے پھر آپ کے محبت ناموں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سمسون شہزاد صاحب کا بھیجا گیا میسج میرے پاس موجود ہے، جنہوں نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ ان کی سنجیدہ، مدلل اور خوب سجی ہوئی گفتگو نے پروگرام کو ایک خاص روحانی رنگ عطا کیا جس نے دل کو بڑی خوشگوار تقویت بخشی۔ پروگرام نہ صرف فکری اعتبار سے مضبوط تھا بلکہ سننے والے کے دل کو روشنی بخشنے والا بھی محسوس ہوا۔ گیتوں کی ترتیب اور انتخاب نے بھی ماحول کو پر اثر بنا دیا۔ سامعین کی آرا اور خطوط شامل کیے جانے سے یہ احساس ہوا کہ پروگرام اپنے سامعین کے ساتھ مثبت تعلق قائم کیے ہوئے ہے، جو کہ کسی بھی ریڈیو پروگرام کی اہم خصوصیت ہے۔ مجموعی طور پر آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا سمسون شہزاد صاحب، اور ہمیں بھی پروگرام میں آپ کا میسج بھیجنا بہت اچھا لگا۔ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام راہ زندگی سے جڑے رہیں، ہمیں خطوط اور میسیجز بھیجتے رہیں۔ ساہیوال سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں ذیشان سیف الملوک صاحب، جو کہتے ہیں کہ راہ زندگی پروگرام اور اس میں شامل مختلف سلسلوں کے حوالے سے PCRM ٹیم کی محنت و جد و جہد قابل تحسین ہے۔ یہ پروگرام فرد واحد کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنتا ہے، اور یہاں پہ ہر فرد کو رہنمائی، تعاون اور رفاقتوں کے موقع میسر آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان سیف الملوک صاحب، اس قدر خوبصورت الفاظ میں پروگرام راہ زندگی کو سراہنے اور ساری ٹیم کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں آپ کے محبت بھرے الفاظ سننے کو ملتے رہیں۔ اور سامعین، ہمارے بڑے ہی عزیز لسنر حق نواز تگر صاحب، ان کی دادی صاحبہ وفات پا گئی ہیں، جس پہ PCRM کی ساری ٹیم بھی ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو تسلی اور اطمینان عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے اور لسنرز نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، جن میں شامل ہیں ملک سجاد احمد صاحب، پرنس افضل شاہین صاحب، امجد خان صاحب اور رشید ناز صاحب۔ ان سبھی سامعین نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور حق نواز تگر صاحب کے پورے خاندان کے لیے ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم یقینی طور پر پروگرام کے اختتام پر بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور عزیز سامع ادریس یونس صاحب، ان کے والد بھی بیمار ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی پروگرام کے اختتام پر ضرور دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے۔ سامعین، ابھی آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور مل کر سماعت فرماتے ہیں معلومات سے بھرپور سلسلہ جس کا نام ہے معلومات کے رنگ۔ آئیے اس سلسلے کو مل کر سنتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ماضی کی ایک عظیم شخصیت اور لکھاری ایسوپ کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں زندگی اور اس کے وجود کے جامع اظہار کو ادب مانا جاتا ہے، کیونکہ یوں ایک خاص پیرائے میں انسانی جذبات و احساسات کو فکری ترتیب کے ساتھ وضع کر کے قاری کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ لفظوں کے ذریعے سے احساس یا فکر و خیال کے شعوری اظہار کو ہی ادب تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر دور میں ادیبوں اور شاعروں نے عدل و انصاف کو رواج دینے کے لیے اپنی قلم کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ مسائل امریکہ یا افریقی ممالک میں سیاہ فاموں سے متعلقہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں کے لکھنے والوں نے معاشروں کو کمزور اور مردہ ہونے سے نہ صرف بچایا بلکہ انہیں ترقی کی روشن راہوں پر گامزن بھی کیا۔ اسی ضمن میں مولیر، خلابیر، روسو، ملارمے، زان پال سارتر، میکسیم گورکی، چیخوف اور جوزف کارنیٹ سمیت دیگر بے شمار لکھنے والوں سمیت ارنسٹ ہیمگوے قابل ذکر ہے۔ سامعین، ایسا ہی ایک کردار ہزاروں سال پرانا ایسوپ کا بھی ہے، جو کہ 564 سے 620 قبل از مسیح میں ایک یونانی کہانی نویس تھا، جسے اب ایک مقبول افسانہ نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔
ایسوپ کی متعدد کہانیاں صدیوں سے اور پھر تقریباً تمام دنیا کی زبانوں میں کہانی سنانے کی روایت کی صورت میں آج تک جاری ہیں، جن میں سے بہت سی کہانیاں اینتھروپومورفک جانوروں کے کرداروں پر مشتمل ہیں۔ ایسوپ کی زندگی کے متعلق بکھری ہوئی تفصیلات قدیم ذرائع سے مل سکتی ہیں، جن میں ارسطو، ہیروڈیٹس اور پلوٹارک شامل ہیں۔ دی ایسوپ رومانس نامی ایک قدیم ادبی تصنیف اس کی زندگی کا ایک قصہ وار افسانوی ورژن ہے، جس میں اسے حیرت انگیز طور پر ایک بدصورت غلام بیان کیا گیا ہے، جو اپنی ہوشیاری سے آزادی حاصل کرتا ہے اور بادشاہوں اور کئی ریاستوں کا مشیر بن جاتا ہے۔ اس کے نام کے پرانے ہجے میں ایسوپ اور آئسوپ شامل ہیں۔ گزشتہ 2500 سالوں میں مقبول ثقافت میں ایسوپ کی تصویر کشی میں آرٹ کے بہت سے کام اور متعدد کتابوں، فلموں، ڈراموں اور ٹیلی ویژن پروگراموں کے کرداروں میں اسے ظاہری طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ارسطو اور ہیروڈیٹس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسوپ ساموس میں ایک غلام تھا۔ اس کے آقاؤں میں سے ایک آدمی جس کا نام آئڈمن تھا، اس نے اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا تھا، جبکہ پلوٹارک ہمیں بتاتا ہے کہ ایسوپ لیڈیا کے بادشاہ کروسس کے سفارتی مشن پر ڈیلفی آیا تھا۔ اس نے ڈیلفیوں کی توہین کی اور اسے مندر میں چوری کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اونچائی سے پھینک دیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیلفیوں کو وبائی امراض اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانی ایسوپ کے ڈیلفی میں سفر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، جہاں وہ توہین آمیز قصے سنا کر شہریوں کو مشتعل کر دیتا ہے اور اسے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیلفی کے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور کود کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ سامعین، ایسوپ نے 600 سے زیادہ افسانے لکھے ہیں۔ یہ افسانے وہ مختصر کہانیاں ہیں جو بچوں کو اخلاقی اعتبار سے زندگی کی سچائیوں کا سبق سکھاتی ہیں۔ ایسوپ کی کہانیوں کے موضوعات بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتے ہیں۔ افسانوں کے کردار عام طور پر جانور ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرح کام کرتے اور بات کرتے ہیں، لیکن ان میں حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں، جیسے انگور کھٹے ہیں، کچھوا اور خرگوش، لکڑہارے کا کلہاڑا، پیاسا کوا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی، شیر اور چوہا، اتفاق میں برکت اور ان جیسی ان گنت کہانیاں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں تعلیمی نصاب میں کئی نسلوں سے پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس بات سے ناواقف رہے ہیں کہ ان کا مصنف کون ہے، جبکہ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں آج سے تقریباً 2500 سال پہلے تخلیق کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایسوپ نے کم و بیش 150 حکایات تخلیق کی جن میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے۔ ایسوپ نے اس دور میں لومڑی کو مکار، خرگوش کو معصوم، فاختہ کو امن پسند، بھیڑیے کو ظالم، شیر کو جنگل کا بادشاہ اور گدھے کو بے وقوف کے روپ میں پیش کیا، جو کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود لوگ آج بھی انہیں اسی طرز میں اپنائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسوپ کی حکایات کا پہلا مجموعہ 320 قبل مسیح میں ایتھنز میں مرتب کیا گیا۔ آج دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہوگی جس میں ایسوپ کی حکایات کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو۔ سامعین، کسے معلوم تھا کہ 620 قبل مسیح میں ایک غلام گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک معمولی سا لڑکا اس قدر ذہانت کا مالک ہوگا کہ اس کے آقا کو اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ اپنی آزادی کے بعد ایسوپ نے علم و فن میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے بے شمار ممالک کا سفر کیا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب ایسوپ کے حاسدین نے سازش کر کے اسے سر عام پھانسی دے دی۔ یوں اس طرح ایک ذہین مصنف جاہل لوگوں کے ہاتھوں اپنی جان گوا بیٹھا۔ سامعین، پر امید ہوں کہ آج کا سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ٹھہرا۔ سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ میں ہمیں سیر حاصل معلومات میسر آئی ایک بڑی عظیم شخصیت اور لکھاری کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو بھی یہ معلومات خوب پسند آئی ہوگی، اور پروگرام کے آغاز میں ہم بات چیت کر رہے ہیں خاموش تشدد کے تعلق سے۔ جب ہمارے اندر محبت ہوتی ہے تو ہم سہ لیتے ہیں سب باتوں کو، برداشت کرتے ہیں اور اپنی نہیں بلکہ دوسرے شخص کی بہتری چاہتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ دوسرے سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور موقع دیتے ہیں اسے بات چیت کرنے کا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر دوسرا شخص بات نہیں کرتا تو ہم خود پہل کرتے ہیں اس سے گفتگو کرنے میں۔
تاکہ ہم نہ صرف دوسرے شخص کے لیے برکت کا باعث بنے بلکہ خدا تعالیٰ کو بھی خوش کر سکے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں اگلے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں اور مل کر سماعت فرماتے ہیں آج کی آپ بیتی۔ میرا نام فضا ارم ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک واقعہ کو بیان کرنا چاہتی ہوں جو آج سے 2 سال پہلے میرے ساتھ ہوا۔ وہ دن ہفتے کا دن تھا اور میں ایک یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی اور ہر ہفتے کے دن ہمیں جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، تو میں بڑی ہی خوشی کے ساتھ بڑی ہی جلدی میں تھی کہ چلو آج جلدی چھٹی ہو گئی ہے تو میں یہاں سے جلدی جلدی نکلوں۔ ایسا ہوا کہ جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلی تو مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پہ ہی آٹو والا مل گیا، جبکہ عام روٹین میں میں روڈ پہ جا کے پھر آٹو لیتی ہوتی تھی، لیکن وہاں پر گیٹ پر مجھے آٹو مل گیا۔ تو میں نے اس آٹو والے کو بتایا کہ میں نے اس جگہ پر جانا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ آپ اسپیشل رکشہ لے کے جا رہے ہیں، میں نے لوکل جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو لوکل لے جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے اسی سائڈ پہ جانا ہے جس وجہ سے مجھے فورس کر رہے ہیں، تو میں بیٹھ گئی ان کے ساتھ۔ جب انہوں نے رکشہ چلایا تو میرے ساتھ بات چیت کرنے لگ پڑے۔ میں اپنے فون پہ تھی، بات کر رہی تھی، اپنا فون استعمال کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو سٹارٹ کی، اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور انہوں نے میرے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی یونیورسٹی کے لحاظ سے ہی کہ آج کل یونیورسٹیوں کا کوئی حال نہیں ہے، لڑکیاں اپنے گھروں سے آتی ہیں پڑھنے کے لیے لیکن وہ بھول جاتی ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کو کہ ہمارے والدین نے کس طرح سے کن حالاتوں سے گزر کر ہمیں ان یونیورسٹیز میں بھیجا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی تو اچھی لگتی ہے اور آپ بھی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا جی، میں نے آگے سے سر ہلایا تو شاید ان کو موقع مل گیا اپنی بات کو جاری رکھنے کا، تو انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا اور انہوں نے کہا کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے باہر تھا تو ایک لڑکی میرے ساتھ رکشے میں آ کے بیٹھ گئی اور مجھے بڑی ہی جلدی میں اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر لے جاؤ۔ تو اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کتنا کرایہ، بس وہ بیٹھ گئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ جلدی آپ چلیں، جلدی چلیں اور مجھے اس جگہ پر لے جائیں۔ کہتے میں نے اس کے تاثرات کو دیکھا تو بڑی ہی وہ پریشان سی لگ رہی تھی، تو میں اس کو لے گیا اس جگہ پر۔ کہتے جب وہ اس جگہ پر پہنچی اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، اس نے مجھے بس یہ کہا کہ ادھر رکے ادھر رکے، تو وہ جلدی سے نیچے اتر گئی۔ اس طرح سے اس نے وہ واقعہ بیان کیا اور کہتا کہ وہ لڑکی ادھر ادھر سے پھر کے پھر سے واپس آگے رکشے میں اور اس نے کہا کہ مجھے آگے لے جائیں آپ دوسری جگہ پر۔ کہتے جب وہاں پر پہنچی تو وہاں پر بھی اسے کوئی چیز نہ ملی، تو اس رکشے والے نے بتانا شروع کر دیا کہ وہ لڑکی جب دوبارہ رکشے میں آ کے بیٹھی تو وہ اس طرح سے اس کی کیفیت لگ رہی تھی جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے، بکھلا گئی ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں سے میری جسمانی خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو میں نے وہاں پر اس کی طرف دیکھا اور میں نے اسے غصے سے کہا کہ آپ رکشے کو روکیں، تو اس نے مجھے آگے سے پھر وہی نارمل ہی لہجے میں کہا کیوں رکشہ کیوں روکنا ہے، آپ نے تو آگے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نے آگے نہیں جانا، آپ مجھے یہیں پر روکیں، یہیں پر آپ رکشہ روکیں اور مجھے اتاریں۔ تو انہوں نے رکشہ روکا اور میں نے ان سے پھر بات کی۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے گفتگو کریں، اور اتنی بری گفتگو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے بری باتیں کریں۔ پھر اس نے آگے سے کہا کہ آپ بیٹھے میں آپ کو آپ کی جگہ پر چھوڑ کے آتا ہوں جہاں آپ نے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اور اگر آپ نے تب بھی یہ بات اگر شروع کی ہے نا تو میں نے یہ جو جوتے پہنے ہیں نا میں نے یہی اٹھا کے تو آپ کے سر میں مارنے۔ تو وہاں پر کافی بھیڑ لگ گئی، رش لگ گیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو وہ آگے سے بہانے کرنے لگ پڑا۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، میں نے اسے کہا کہ چلو بیٹھو میں تمہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا آپ ادھر ہی رکیے اور میں 15 پہ کال کرتی ہوں۔ تو وہ ڈر کے بھاگ گیا رکشے والا۔ تو میں نے وہاں پر ایک اور رکشہ دیکھا اور میں اس رکشے میں بیٹھی جس میں پہلے سے سواریاں موجود تھی۔ تو میں پھر اپنے گھر تک پہنچی اور میرے دل میں میرے دماغ میں وہ بات اس طرح سے ٹھہر گئی تھی جیسے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں جب گھر گئی تو میں پہلی کی طرح نہیں تھی، جیسے میں پہلے جا کر تو ریلیکس ہو کے بیٹھتی تھی، بات چیت کرتی تھی۔ اس دن میں بڑی پریشان تھی اور میں بہت زیادہ چپ تھی اور میرا دل نہیں تھا کر رہا کہ میں کسی کے ساتھ بات کروں، کیونکہ وہ جو واقعہ جو ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہو چکا تھا، جو حادثہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، وہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیسے گیا اور کس طرح سے، مطلب میں وہ ساری باتیں سنتی رہی۔ تقریباً 2 ہفتے میں اسی طرح سے پریشان رہی، وہ بات میرے دماغ میں سٹک ہو گئی، رک گئی، اور جب میں نے روز یونیورسٹی سے آنا تو مجھے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے اپنے گھر میں کہا کہ پلیز آپ میری ذمہ داری لیں، آپ مجھے چھوڑ کے آئیں اور آپ ہی مجھے لے کر آئیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اس طرح سے کہہ رہی ہو، تم تو چلی جاتی ہوتی ہو۔ میں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں پریشان ہوں۔ میں نے ان سے ڈائریکٹلی نہیں کہا لیکن میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں پریشان ہوں۔
تو خیر مجھے چھوڑ کے آتے تھے اور لے کر آتے تھے. تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اس رکشے والے نے جب گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا تو مجھے اس کو پہچاننے کی ضرورت تھی اور اپنی عقل سے کام لیتی, اپنے ذہن سے کام لیتی, اور اس نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا اسی وقت اسے روکتی, یا پھر میں اس کے رکشے سے اتر جاتی. تو اگر میں اس رکشے سے اتر جاتی تو میں ان ساری باتوں کا شکار نہ ہوتی جو میں نے سنی, جن باتوں کی وجہ سے میں ذہنی طور پر اور دلی طور پر بہت زیادہ پریشان رہی اور مشکل کا شکار رہی اور بے اعتمادی کا شکار رہی. تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ ہمیں عقل کے ساتھ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے, ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنے والا شخص کیسی بات کر رہا ہے یا اس کی گفتگو کا مرکز کون سی چیز بن رہی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے فیصلہ لینے کے لیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم مشکل کا شکار نہ ہو سکے, جس طرح سے میں مشکل کا شکار ہوئی اور میں نے دیر سے وہ فیصلہ کیا. کیونکہ حضرت سلیمان نے بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں جو کہ ہمارا فوری فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. سامعین, سلسلہ آپ بیتی ہم نے سنا اور واقعتاً کسی انسان کو پہچان لینے کا فن اور پھر اس کے رویے پر فوری فیصلہ کرنا کہ ہمیں اس کے ساتھ مزید تعلق رکھنا ہے, بات چیت جاری رکھنا ہے یا نہیں, یہ ایک عقل مند شخص کی نشانی ہے. اور بہت دفعہ پہچان لینا اور فوری فیصلہ کرنا ہمیں شرمندگی سے, بہت بڑے نقصان سے اور ذلت و رسوائی سے بچانے کا سبب بنتا ہے. آئیے سامعین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور, مل کر کریں دعا. خداوند پاک خدا, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی ہم سے بے پناہ محبت کے لیے. خداوند آپ سے التجا کرتے ہیں توفیق بخش دیجیے, ہمارے دل میں جس بھی انسان کو لے کر نفرت ہے, ہم خاموش تشدد کر رہے ہیں, ہمیں معاف کرنے کا فضل عطا کیجیے. ہمارے تعلقات, ہماری رفاقتیں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بحال ہوں. خداوند اسی طور پر آپ سے التجا کرتے ہیں, ہم پر رحم کر دیجیے کہ ہم لوگوں کی شخصیت کو جان پائیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں فوری فیصلہ لے سکیں آپ کی دی ہوئی حکمت کی بنا پر, تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے, ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت, ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں. خداوند پاک خدا, آپ کے حضور میں التجا کرتے ہیں حق نواز تگڑ صاحب کے لیے. خداوند ان کی دادی صاحبہ کی جب وفات ہو چکی ہے, ہم ان کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے صبر اور اطمینان اور تسلی کو جو آپ کی طرف سے ہے مانگ لیتے ہیں. خداوند پاک خدا, اسی طور پر ادریس یونس صاحب کے والد جب بیمار ہیں, خداوند انہیں مکمل طور پر صحت یابی عطا کیجیے, وہ اپنے بدن میں قوت محسوس کریں اور آپ ہی کی شکر گزاری کریں. ہمارے ملک پر بھی اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائیے. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.